اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، 13واں قرآن کریم کی آیت بھی اور رکوع بھی جہاں مکمل ہوتی ہے نا، اس کے بعد نمبر لکھا جاتا ہے۔ اے ایمان والو لا تقولوا، نہ کہا کرو رائنا رائنا، وقولوا اور کہا کرو انظرنا، یعنی انظرنا کہا کرو رائنا کی بجائے، واسمعوا اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور بے شک اور کافروں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم بڑا دردناک۔ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یہود کی جو قباحتیں تھیں ان کا ذکر ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر تو وہ جادو کے پیچھے لگے، اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو بادشاہی تھی وہ بھی جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قباحت کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس تناظر میں حق واضح فرمایا تھا۔ اب یہ ان کی ایک اور سازش تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود کا ایک نفسیاتی پس منظر تھا، بالخصوص جو کعب بن اشرف تھا وہ یہود کا سردار تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اسے سونے کا ایک تاج پہنا دیں اس کے تقریب میں، اس کے اعزاز میں، اور اس کے لیے سونے کا تاج تیار بھی ہو گیا تھا کہ مین وائل وہاں رسول کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تو لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے ہٹ گئی، اور لوگ رسول کریم علیہ السلام کی حلقہ غلامی میں داخل ہونے لگے۔ اب جب انسان کا مفاد ٹکرا جائے گا کسی سے تو پھر اس کا انتقامی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے۔ تو ان کے اندر حسد تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ وہ پہلے بڑے پاورفل تھے، اور وہ اپنے آپ کو اہل کتاب تھے وہ، اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کو ایک مذہبی تقدس بھی حاصل تھا، اور مالی بڑے مفادات بھی بہت لیتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ہم کھل کے سامنے آئیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسلامی طاقت کو اوپر سے مان بھی لیا، لیکن اندر سے وہ ایک حسد کا شکار ہو گئے، اور مختلف طریقوں سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلان کرنے لگے۔ ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہ درس قرآن ہے اور ماہانہ ہے، تو بندے اتنا میرے نزدیک زیادہ یا کمی ہونا یہ کوئی میجر چیز نہیں ہوتی، اور کا علامہ صاحب بہت غیر ہے، لوگوں کو کہتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، وہ تجار وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو بندے کا کام یہی ہے کہ بس وہ اللہ کے دین کا موقع لگا دے۔ اس کے بعد اگر ایک بندہ بھی، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جب میں نے پہلا درس قرآن شروع کیا ٹنڈور سیمنٹ فیکٹری میں پیدار خان کے قریب، یہ کوئی 90 کے لگ بھگ کی بات ہے، ایک بندہ تھا وہاں پہ، مجھے کہنے لگا کہ چشتی صاحب درس قرآن کیا کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ سر بندے بیٹھتے نہیں ہیں،
یعنی بندوں کا ایک ذوق ہے. ہماری قوم کو ذوق نے مار دیا ہے. یعنی یہ قرآن کریم کی طرف اتنی محنت نہیں کرتے جتنے اپنی ذوقیات پہ کرتے تھے. میں نے کہا سر بندے بیٹھتے نہیں ہیں. اس بندے نے مجھے کہا، کہنے لگا چشتی صاحب ایک بندہ بھی بیٹھ کر قرآن سیکھ لے، اگر ایک بندہ بھی قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتا رہے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے. اب یقین جانیں اس کی اس بات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا. میں نے وہ درس مکمل کیا. پھر میں نے یہ میرا غالباً چھٹا درس ہے جو میں شروع سے دے رہا ہوں مختلف جگہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بندے اتنا میٹر نہیں کرتے. وہ ایک تذکرہ غوثیہ کی ایک حکایت ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ کا ہیرا گم ہو گیا. بادشاہ نے کہا جاؤ بھی ہیرا تلاش کر کے لاؤ. اب بچے نکل پڑے اور لوگ نکل پڑے. تو ایک بندے کو ہیرا مل گیا، وہ بڑا خوش واپس آیا، اور باقی غیروں کو ہیرا نہیں ملا تو وہ بڑے ذرا چہرے اور اترے ہوئے اور واپس آئے. تو اس نے کہا بھی تمہیں کیا ہے، تم کیوں پریشان ہو، تمہارے رنگ کیوں اترے ہوئے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہمیں ہیرا نہیں ملا. بادشاہ نے کہا یار دیکھو ایک ہیرا تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا نا، سب کو تو نہیں مل جانا تھا. اس نے وہ ہیرا اٹھا کے نا اپنے تھیلی پر رکھا. اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ ہیرا ہمارے خزانے میں نہ ہو تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اس نے پٹک کے مارا زمین پہ، اسے چکنا چور کر دیا. اگلا جملہ اس کا سنیے. کہنے لگا کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرا تلاش کر کے کون لاتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرے کی تلاش میں نکلتا کون کون ہے. بندوں کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، انہوں نے لازمی طور پہ لوگوں کو ان کے دلوں کو پھیر دینا ہے. بندوں کا کام صرف ہوکا لگانا ہے. ہوکا، ٹھیک ہے. جب بندوں نے ہوکا لگا دیا ہے تو پھر 2 بندے بیٹھے ہوں گے، 4 بندے بیٹھے ہوں گے. یہ جو نام تو ان کا لینا مناسب نہیں ہے. چاہے غلام احمد پرویز جو پرویزی فتنے کا بانی تھا پاکستان میں، منکرین حدیث کا بانی تھا، جب اس نے درس شروع کیا تھا تو 2 بندے ہوتے تھے اس کے ساتھ، درس دیتا تھا. 2 بندے 4 پائی پہ بیٹھے تھے، چودھری پرویز 2 بندے دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ حقیقت میں اللہ کے دین کی بات کرتا ہے اسے بندوں کی شرطیں نہیں لگانی چاہیے کہ اتنے بندے ہوں. بندے ایک بھی اگر بیٹھا ہوا ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہو تو ہمارے لیے وہ ہزاروں ہوتے ہیں. اس لیے میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی میں جو کچھ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا تو میں وہ کچھ کہنے کی کوشش کروں گا جو میں ہزاروں کے مجمع میں کہتا ہوں. اس لیے یہ قرآن مجید ہے. اور پھر یہ یعنی وہ ایک ایسی یعنی کتاب ہے کہ جس پر ذرا توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس میں وہ جو خوش فہمیاں ڈالی جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے نا تھوڑا سا بندوں کا رجحان اتنا نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف جتنا وہ عام ایک فن پر توجہ دے دیتے ہیں یا آواز پہ توجہ دے دیتے ہیں. اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کی تلاوت کی یا قرآن کریم کو پڑھنے کی حلاوت مانگا کریں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ نشانی بتائی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو پرکھتا رہے، اللہ سے مانگنا چاہیے ان چیزوں کو. تو اس لیے یہ یعنی اس چیز کی آپ بالکل فکر نہ کریں
کہ کتنے بندے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کافی بندے ہوتے ہیں، جو آج کبھی فیکٹر ہے کافی بندے ہوتے ہیں، لیکن اگر بالفرض اس سے بھی کم ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس میں کسر نہیں چھوڑوں گا، بندے تھوڑے تھے یا بندے زیادہ تھے۔ جی اب اور غور فرمائیں، تو یہود کے اندر جو حسد تھا نا وہ پھر کئی طریقوں سے ظاہر ہوتا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی چیز بیان فرماتے اور کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتا رائنا یا رسول اللہ، رائنا رعایت سے نکلا ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پہ نظر کرم، آپ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی مطلب یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اچھا جو یہود تھے عبرانی زبان میں رائنا کا لفظ وہ رعونت کے معنی میں استعمال کرتے تھے، یا کبھی کبھی وہ رائنا کو بدل کے رائنا کر دیتے، جس کے معنی بھی بدل جاتا، اس میں تحقیق کا پہلو ہوتا تھا۔ تو ان کی بات کو اس طرح یعنی مسلمانوں نے جب دیکھا تو کچھ مسلمان بھی یعنی مسلمان تو پہلی رائنا کہتے حضرت ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ایک صحابی تھے، تو ان کو یہود کی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ اس طرح تحقیر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ یہ لفظ بولا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، کہ تم یہ لفظ بول کے رسول کریم علیہ السلام کی توہین کرتے ہو، اگر تم نے یہ دوبارہ لفظ بولا رائنا کا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھی مسلمان بھی تو بولتے ہیں، تو تب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا، یعنی مسلمان جو کہتے تھے وہ غلط معنی میں نہیں تھا، لفظ بھی صحیح تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنے سے منع کر دیا جس لفظ کی آڑ میں رسول کریم علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ انہیں کہہ دیا گیا کہ رائنا نہ کہو بلکہ دوسرا لفظ کہا کرو، انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے، رائنا کی بجائے انظرنا۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں سے ایک دو باتیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ مسلمان لفظ صحیح بولتے تھے، ان کی نیت بھی صحیح تھی، رائنا کا لفظ بھی ایک معنی سے بالکل صحیح تھا، لیکن ہوا کیا تھا کہ اس لفظ کی آڑ میں لوگوں نے ایک غلط راستہ اختیار کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ بولنے سے منع کر دیا جس لفظ کے کسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا یا تنقیص کا پہلو نکلتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ تعظیم نبوت اللہ کو جو مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایسا علم غیب جبی کو بکر وہ جبی یہ بہائیں کو حاصل ہے، پھر آپ کہیں کہ ایسا کا معنی اتنا ہے یا ایسا کا معنی اس طرح کا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ لفظ مشترک تو ہے نا، جبھی تو اس کا دوسرا معنی نکلا ہے۔ جیسے رائنا کا لفظ مشترک ہے تو وہ لفظ تو مشترک ہے نا، تمہارے دلیل تمہارے پاس، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقام نبوت کا تحفظ اس طرح کیا گیا ہے کہ لفظ مشترک بھی نہ بولا کرو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کی مثلا کیسے، مثلا ایک صحابی تھے حضرت عثمان رضی اللہ، عثمان بن عفان نہیں اور صحابی تھے حضرت عثمان کا نام، ان کی یعنی عمر میں دنیاوی جو عمر ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بالفرض اگر 45 سال تھی تو ان کی عمر 47 یا 48 سال تھی۔ اب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب بڑے کا جو لفظ ہے نا یہ مشترک ہے، ایک آپ کہتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی ہے،
ٹھیک ہے. ایک آپ کہتے ہیں یار وہ بہت بڑا بندہ ہے. جس بندے کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار وہ بہت بڑا بندہ ہے. تو بڑا کا جو لفظ ہے نا کبھی آتا ہے عمر کے لحاظ سے, کبھی آتا ہے مرتبے کے اعتبار سے. اب سرکار کے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں, انہوں نے کہا بڑے تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اس دنیا میں میری ولادت کچھ سرکار سے پہلے ہوئی ہے. یہ ہے لا تقولوا رائنا وقولوا. یعنی لفظ مشترک نہ بولا کرو. وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی, وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی لیکن آپ کو پہچان کے نہیں. تو وہ عورت جب آئی تو اتفاقاً اسے میاں محمد صاحب اس کے سامنے آ کے وہ پہچان کے نہیں تھی. تو اس نے عورت نے کہا کہ میں میاں محمد صاحب نو ملنا. انہوں نے فرمایا میں یعنی میاں محمد بخش میں ہی, یہ تو بڑے مشہور صوفی ہیں شاعر. تو اس بھائی نے کہا کہ تو محمد ہے, جیسے پنجابی والے بولتے ہیں یعنی تو سے وہ کوئی توہین نہیں کرتے, ویسے میں تو محمد ہے. اب نام تو میاں صاحب کا ہی محمد تھا نا, اور نام سرکار مدینہ کا بھی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میاں صاحب نے کہا کہ اے محمد ٹھگ محمد, اے محمد چورے, اے محمد ٹھگ محمد, اے محمد چورے, خلقت جس کا کلمہ پڑھ دی او محمد اوڑے. یہ ہے لا تقولوا رائنا وقولوا. یعنی طویلیں نہ کرتے رہو کہ جی میری مراد یہ تھی, میری نہ لفظ مشترک بولنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اللہ حکم کیا دیا, فرمایا واسمعوا, غور سے سنا. یعنی جب ایک بندہ ایک مجلس میں بیٹھا ہو اور بندے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بندے کی توجہ کہیں اور ہو, یعنی اگر بندے کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ حاضر ہو کے نہیں بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ بات سمجھ نہ آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب میں تو کیا بات بیان کرتا ہوں, ممکن ہے میں صحیح بیان نہ کر سکوں, میں اس کو صحیح واضح نہ کر سکوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ بڑا اچھا طریقے سے بیان کر رہا ہے لیکن سننے والا بندہ وہ متوجہ نہیں ہے, اس کی توجہ کہیں اور ہے جی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں جب تم میرے نبی کی مجلس میں بیٹھو نا پھر اپنی تمام تر توجہ میرے محبوب کے لفظوں پہ لگا دیا کرو. واسمعوا, اور غور سے سنا. اے جانے دو عالم تیری گفتار کے صدقے, اے جانے دو عالم تیری گفتار کے صدقے, عالم ہمتن گوش ہے ارشاد ہو ارشاد. جب سرکار بولتے تھے تو پھر میں کہتا ہوں فضائیں بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی. واسمعوا, غور سے سنا. پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. اب مجھے بتائیے کہ ہم کافر کس کو کہا گیا ہے؟ کیا مشرکین کو کہا گیا ہے؟ مشرکین کافر ہیں, لیکن یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ یہود کو, جو سازشیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اہل کتاب میں سے ہیں, لیکن جب اسلام اور کفر کی تفریق ہوگی تو یہود بھی کافر ہو گئے. لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی یعنی نفسیات کو بیان کیا کہ یہ اس کی جو مخالفت کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, کیوں وہ آپ پر تان کرتے رہتے ہیں, یا کیوں وہ دل کی گہرائیوں سے آپ کی غلامی کے حلقے میں داخل نہیں ہوتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ما یود, ودا کی ودو کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا, چاہنا.
معاشرت تو نہیں چاہتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب من بیانی ہے جو کہ اہل کتاب ہیں والمشرکین اور جو مشرک ہیں وہ چاہتے نہیں کیا نہیں چاہتے ان ينزل علیکم خیر من ربکم ان ينزل کہ اتاری جائے علیکم تم پر من خیر کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یعنی مشرکوں کا المیہ کیا تھا؟ ان کا المیہ یہ تھا کہ سردار ہم ہیں اور وہی آمنہ کے یتیم پہ آگے کہتے ہیں نا اگر اللہ نے قرآن ہی اتارنا تھا تو کسی بڑے سردار پہ اتار دیتے. انہیں کیا خبر تھی اللہ کی بارگاہ میں دنیاوی جاؤ حشمت کو نہیں دیکھا جاتا، تڑپتے ہوئے دل کو دیکھا جاتا ہے. ان کا المیہ یہ تھا کہ بھی ہم پہ کیوں نہیں وحی آئی. وہ کہتے تھے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، تم پر جو اترتے ہیں ہم پر کیوں نہیں اترتے، ہم میں کون سی کمی ہے. اور یہود کا کیا المیہ تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم انبیاء کی خاندان میں سے ہیں، اگر اللہ نے وحی اتارنی ہوتی تو ہم پر اتارتا نا، ان پر کیوں اتار دی. اللہ پاک فرماتا ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو. اب فرمایا اللہ کا ضابطہ کیا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے. واللہ یختص، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہی بھیجنے کے لیے مشرکین کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ وہی بھیجنے کے لیے یہود کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے وہی کے لیے وہ مختص کر لیتا ہے، وہی کے لیے چن لیتا ہے. اس نے پہلے ان پر یعنی یہود پر بنی اسرائیل پر وحی اتاری تھی، انبیاء کرام پر، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام پر وحی اتاری تھی. اب اس نے رسول کریم علیہ السلام پہ وحی اتار دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے. اور بندے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے کہ یوں کیوں نہیں ہو گیا، یوں کیوں نہیں. بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. جس بندے نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اس بندے کو اللہ نے ایمان کی علامتیں عطا کی. اللہ جسے چاہتا ہے چن دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور ذو کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے ذو مال مال والا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل فرماتا ہے. ایک بندہ اب ظاہر نبوت تو فضل کی انتہا ہے نا اللہ تعالیٰ. ایک عام بندے کے بھی پر بھی اللہ اتنا فضل فرماتا ہے کہ بندہ اس کا شمار نہیں کر سکتا. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان پھر بھی اس کی ناشکری سے باز نہیں آئی. بندہ شمار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس پر فضل کیا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرماتا ہے لیکن ہر بندے کو اس کا فضل اس بندے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ جو سب سے بڑا فضل تھا امامت، یعنی امامت کائنات اور نبوت اور رسالت، امام الانبیاء ہونے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا ہے. اللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. اب یہ ان کی ایک اور صبح کا اشارہ ہے، وہ یہ دیکھیں نا، جب ایک بندے نے، ایک ہوتا ہے کسی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنا، ایک یہ ہے کہ اندر بندے کے حسد ہے، وہ ماننا چاہتا نہیں ہے، پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرے گا. یعنی ایک ہے دلیل کی بنیاد پر کوئی
اختلاف کرنا، ایک یہ ہے کہ اختلاف ضد کی وجہ سے ہے، اس کے لیے وہ دلیل کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی، تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ دلیل کے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، انا پرستی کے اختلاف ختم نہیں ہوتے۔ آٹا گوندی ہے تو ہلدی کیوں ہے، یہ وہ بات ہے۔ اس نے ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر دینا۔ اب وہ کہتے تھے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک حکم آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے، دوسرا حکم آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے نہیں پتا کہ میں نے کون سا حکم نازل کرنا ہے، یعنی اس طرح شک پیدا کیا۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو قرآن مجید کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں کہ چلو مان لو اللہ کا، تو قرآن مجید بھی تو اللہ کا کلام ہے نا، تو قرآن و انجیل کے احکامات کو کیوں بدل دیا گیا؟ جب ہماری شریعت میں دو بہنوں سے نکاح جائز تھا تو قرآن نے اس کو کیوں بدل دیا؟ یعنی ان کا جو اعتراض تھا وہ اس پر تھا کہ احکامات میں نسخ کیوں ہے۔ اب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نسخ ہوتا کیا ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید اپنی صداقت کے لیے کسی خارجی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن خود اپنی دلیل ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرے گا کہ نسخ میں کیوں کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ نسخ ہے کیا چیز۔ یہ جو نسخ کا لفظ ہے، یہ منکرین حدیث نسخ کو نہیں مانتے اب بھی، پھر آیات نسخ کی منسوخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، پر مطلق جو نسخ ہے اس کا انکار کوئی باشعور اور کوئی ایسا بندہ نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے دین کا فہم دیا ہے۔ نسخ جو ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا، پھر گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ بھئی لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، شاید آپ کی یاد ہو جاتے دیت کا قانون بنا تھا، پرانی بات ہے، میں سے اکثر چھوٹے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، نواز شریف کا دور تھا کہ 92-93 میں اس وقت بنا تھا، دیت کا قانون بنا تھا، تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے سارے ڈرائیور حضرات کے لیے، ہم کو نہیں کر سکتے، تو پھر گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ یعنی ایک یہ نسخ ہماری زبان میں ہوتا ہے کہ ایک قانون بنایا، جب محسوس کیا کہ بھی نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ زمینی حقیقت کے مطابق نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو منسوخ کر دیں گے۔ قرآنی نسخ اس معنی میں نہیں ہے۔ قرآنی نسخ کیا ہے؟ جیسے ایک بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر اس کے لیے ایک علاج تجویز کرتا ہے، ایک میڈیسن تجویز کرتا ہے، بندہ اس کو کھاتا ہے، بندے کی حالت بدلتی ہے، وہ بہتری کی طرف آتا ہے، یا اس میں کوئی چینج آتی ہے، تو ڈاکٹر مریض کے بدلنے سے اس کی دوائی بدل دیتا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں نسخ یہ ہے کہ دین آیا، لوگ بالکل واقف نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایک حکم دیا، جب لوگ کچھ اس کی طرف مائل ہو گئے پھر دوسرا حکم دے دیا۔ یعنی جیسے مریض کے بدلنے سے ڈاکٹر دوائی بدلتا ہے، تو بندوں کی تربیت سے اللہ تعالیٰ نے اور احکامات نازل کر دیے، اس کو شریعت میں نسخ کہا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور سیدہ عائشہ بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ سے عائشہ، دین کا بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی دانش بھی عطا فرمائی تھی، بڑی دانش، بڑی حکمت۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا تو سب سے پہلے لوگوں میں فکر آخرت کو پختہ کیا کہ لوگوں تم نے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، قیامت آئے گی۔ جب لوگوں کے دل میں قیامت کا حکم بیٹھ گیا کہ قیامت آئے گی، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو۔ اگر پہلے دن یہ کہا جاتا تم نے شراب نہیں پینی بھائی، تو لوگ اتنے عادی تھے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب شراب ہے، اس کو یکدم تو حرام نہیں کر دیا گیا، پہلے اس کے بارے میں ایک ذہن بنایا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس
کہ شراب اور جوا جو ہے نا، لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں یعنی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ جو میں آپ کو نصر کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب اس میں کیا ہے، مطلق فائدہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے۔ اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو اسے کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے نا یار۔ اگر ایک بندہ سوتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے اسے کچھ ملتا ہے تو چھوڑتا ہے نا۔ مطلق فائدہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے کہ جس چیز کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہو، شریعت اسے جائز نہیں کرتی۔ یعنی فائدہ ہے چوری میں بھی، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کو جائز نہیں کہا۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ بھائی توجہ فرمائیے، بہتر توجہ فرمائیے کہ شراب کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے، تو دراصل لوگوں کا ایک ذہن بنا دیا کہ یہ تمہارے لیے میری اچھی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر لوگوں میں کچھ ایک سوچ بن گئی، پھر انہوں نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کر مجھے سجدہ کرنے کے لیے نہ آیا۔ پھر لوگ ڈرے، یار یہ اتنی بری چیز ہے، اللہ ہمیں آپ کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جب ان کا پھر ذہن بن گیا تو پھر وہ حکم آیا کہ لوگوں شراب جو ہے یہ شیطانی کام ہے، تمہارے لیے اس کو منع کر دیا گیا ہے، فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ اب شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا۔ تو یہ جو نسل تھا نا، ایکچولی یہ تربیت کے مراحل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، پھر نسل پر ایک بہت لمبی چوڑی بات ہے، کئی اس کی قسمیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یعنی نسخ ہے کیا چیز اور اس کی بیسک اس کا اسباب کیا تھا۔ اب آپ اس آیت میں غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ، جو کچھ ہم منسوخ کر دیں۔ نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے زائل ہونا کسی چیز کا۔ نسخت الشمس الظل کا معنی یہ ہے دھوپ نے سائے کو زائل کر دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں نسخ ہے، ایک آیت ہے، اس کے بعد دوسری آیت آگے اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ کبھی تلاوت بھی اٹھا لی جاتی تھی، کبھی تلاوت باقی رہتی تھی۔ یہ جو آیت ہے کہ فَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ کم و بیش کوئی 70 آیتیں اس سے منسوخ ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک اس میں تدریج تھی اور یہ ایک تربیت کے مراحل تھے۔ تو نسل کا لفظی معنی ہے زائل کر دینا کسی چیز کو۔ شریعت میں اس سے مراد کیا ہے کہ پرانے حکم شرعی کو نئے حکم شرعی سے بدل دینا نسل کہلاتا ہے۔ پرانے حکم شرعی کو نئے حکم شرعی سے بدل دینا نسل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک بار یہود کے اعتراض تھے جو میں نے عرض کی۔ اب آپ اللہ پاک فرماتا ہے ما ننسخ من آیا، جو کچھ ہم منسوخ کر دیں کسی آیت سے، اور ننسہا، انسا ینسی کا معنی نسیان سے، یا ہم اسے بھلا دیں، یعنی وہ آیت ذہنوں سے اٹھا لی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک آیت تھی جسے ہم پڑھا کرتے تھے لیکن وہ بھی یاد نہیں رہی کسی کو بھی، تو سرکار نے فرمایا رات کو اٹھا لی گئی ہے۔ ننسہا کا مطلب یہ ہم اس کو بلا دیں۔ تو پھر کیا ہے، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر حکم۔ یعنی ایک مریض کے لیے جب پہلے طبیب نے دوائی تجویز کی وہ اس کے لیے بہتر تھی، اب جب اس کی حالت بدلی ہے تو بعد والی دوائی بے شک اس سے سستی ہو لیکن ہے اس کے لیے بہتر کیونکہ اس میں چینج آئی ہے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں آیت کے فیض سے محروم کر دیتے ہیں، نہیں، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، اور مثلہا، یا اس جیسی، یعنی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ میں کہہ سکتا ہے نا کہ مثلہا منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نوعیت بدل گئی ہے نا، پہلے ایک بات کہی تھی پھر دوسری بات کہی ہے،
لیکن فیضان میں اس سے کم نہیں ہے، یا اس سے بہتر آ جاتی ہے یا اس جیسی آ جاتی ہے۔ اب یہ اپنا حکم بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے؟ مطلب یہ جب خدا نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو تم ہوتے کون ہو خدا کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے خدا کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے؟ پھر آگے فرمایا الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لہو، اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی بھی اور بادشاہی زمینوں کی بھی، یعنی آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ بندہ مالک نہیں ہے کسی چیز کا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ ملکیت مجازی ایک غلط چیز ہے۔ ایون بندہ اپنے وجود کا مالک بھی نہیں ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرا ہاتھ ہے، میں اسے کاٹتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تیرا نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے۔ مالک ہر چیز کا میرا رب ہے، تیرے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور تجھے اس میں ویسے تصرف کرنا ہوگا جیسے تجھے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے گا۔ یعنی بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، مالک میرے رب کی ذات ہے۔ یہ ہماری ملکیت مجازی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو ملکیت مجازی ہے، ایکچولی امانت ہے۔ امانت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو، فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ سرزمین، اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یہ تمہاری زندگی تمہارے پاس رب کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ نے تمہیں جو مواقع دیے ہیں یہ تمہارے پاس رب کی طرف سے امانت ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو صلاحیت دی ہے یہ تمہارے پاس رب کی طرف سے امانت ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ المتصرف فی الاشیاء المملوکہ کیف یشاء، مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی مملوکہ چیزوں میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ مالک صرف اللہ ہے، بندہ مالک نہیں ہے، بندے کے پاس سب کچھ امانت ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب زمین و آسمان کا مالک میں ہوں تو حکم بھی تو میرا چلے گا نا۔ جب زمین و آسمان کا مالک میں ہوں تو میں جو چاہوں گا کروں گا، میں جو چاہوں گا حکم دوں گا، جو چاہوں گا حکم ہٹا دوں گا۔ اب آپ دیکھیں ایک اور پہلو کی طرف آ جائیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی حکم سے ہٹ کر بیان فرمائی۔ مثلا دو بندوں کی گواہی ہوتی ہے، آپ نے حضرت خزیمہ ایک بندے کی گواہی کو دو بندوں کے قیام مقام قرار دے دیا، یا ایک صحابی کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی، یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ابیہا و علیہا کی حیات مبارکہ میں حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی اظہار کیا ہے سرکار نے۔ یعنی نبی کی جو حیثیت ہوتی نا کہ نبی صرف پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، صرف قاصد نہیں ہوتا، نبی شارع بھی ہوتا ہے، شارع ہوتا ہے۔ نبی فرما دے، اگر میں کہہ دیتا واجب ہے، فرض ہے، تو پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ پیغمبر اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتے، پیغمبر اللہ کی مرضی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی مراد کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے منافی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے، حکمران
وہ اقبال نے کہا تھا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے ناظری، بادشاہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ یہ جو یعنی آپ اس کو بھی کلیئر کر لیں، استعانت ہوتی ہے یا استمداد ہوتا ہے، یہ کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہوتی ہے ان پر جس کا یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ ایک شعر میں نے کیا پڑھا کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا بھی یہاں پر میں گھرانے کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لے کے آیا کہ لوگ تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، میں سرکار کے گھرانے کی، میں گھرانے کو عام لوگوں کی طرف کے مقابلے میں لے کے آیا کہ لوگ اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اگر ان کا فرق نہ رکھا جائے تو بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور خام خواہ ایک شکوک و شبہات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ کوئی نصرت کرنے والا۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ دون اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نہ چاہے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں جا سکتا، ورنہ یہاں تک مطلق ولی کا ذکر ہے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اہل ایمان تمہارے ولی ہیں۔ تو ہم تو ولی کہہ رہے ہیں، تضاد نہیں ہے، ان دونوں آیات میں تضاد نہیں ہے، اینگل مختلف ہے۔ تو من دون اللہ سے مراد ہے اللہ کے مقابلے میں، اور اگر اللہ کسی کو اس کا ذریعہ بنا دے تو پھر بندہ بندے کا ولی بھی بن جاتا ہے، بندہ بندے کا نصیر بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، مثلا ہم دیکھیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفہ یاب سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اب سمیع اللہ بھی ہے نا، بصیر اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، تو مطلق صفات کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خوبی، کوئی صفت اللہ جیسی مانی جائے تو شرک ہے، اگر اللہ کی عطا سے مانی جائے تو شرک نہیں ہے۔ بندے کو سمیع اللہ نے بنایا، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ خود سمیع ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے، بندے کو جو کچھ بھی ملا اللہ نے عطا کیا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لفظی اشتراک ضرور ہے، تو لفظی اشتراک جو ہے وہ شرک کی بنیاد نہیں۔ تو اگر یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا کرتے، اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو ہے ملکوں کا مالک، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ اب جسے ملک عطا کیا وہ صاحب ملک ہو گیا نا، وہ پھر بے بس تو نہ رہا نا، اس کے پاس ملک اللہ نے دے دیا نا۔ تو اللہ کی عطا سے ماننا یہ توحید ہی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں ماننا یہ شرک ہے۔ تو من دون اللہ سے مراد ہے اللہ کے مقابلے میں، ایسے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ احسان سے کیا مراد ہے؟ وہ جو حدیث جبریل میں جب جبریل نے کہا نا احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو پر یہ کیفیت طاری ہو۔ گویا احسان اخلاص کے آخری درجے کو کہتے ہیں،
اللہ فرماتا ہے جو جھک جائے میرے سامنے اور اخلاص کے ساتھ جھک جائے اور حسن نیت کے ساتھ جھک جائے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کوئی رنگ ہو اس کا، کوئی زبان بولتا ہو، بس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کی بارگاہ میں، اللہ نے اس کا اجر محفوظ کر رکھا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جنت کی ایک تعبیر ہے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ جگہ یہاں پہ کوئی خوف و حزن نہیں ہوتا، وہ صرف جنت ہے۔ عشق عام باشد کے آزارے نہ باشد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں قرآن مجید کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نوازا۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ سیدنا محمد